وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کے بولتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق میں سے حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا۔ انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت ادراک اور عقل و سمجھ و شعور عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر انسانوں میں سے کافر انسان ہیں، مومن انسان ہیں، مومنین میں سے پھر متقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور پھر تمام انسانیت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بنایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مقتدا اور رہنما بنا کر بھیجا، نبوت و رسالت عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائیں، صحائف عطا فرمائے، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المبین۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے بینات، واضح اور روشن نشانیاں انبیاء کرام کو عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی معجزات عطا فرمائے۔ آپ جو ہے مادرزاد اندوک اور برس کے مرض میں مبتلا والوں پر ہاتھ پھیرتے، مس کرتے، مسیح، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا، مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا، اسی عصا کو رب تبارک و تعالیٰ نے اژدہا بنا کر بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نار کو گلزار کر دیا۔ انبیاء کرام آتے رہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتا رہا، لیکن جب اس کے حبیب کی باری آئی، حضور خاتم النبیین بن کر آئے، آخری کتاب، آخری نبی، اور ان پر تمام معجزات کو مکمل فرما دیا، سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو اللہ کی ایک برہان اور دلیل تمہارے پاس آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، جو تمام گزشتہ کتابوں کا جامع ہے، جس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی، جو زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ حضور زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرماتے ہیں اور چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے حضور زمین پر کھڑے ہو کر فرما دیتے ہیں۔ سورج ڈوبا ہوا لوٹ کر آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے، ایک بزرگوں نے لکھا، مفسر نے لکھا کہ حضور کی تو ساری زندگی، حضور کی پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے تک، بلکہ میدان معاشر تک دیکھیں، حضور کے معجزات ہی معجزات ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، ان معجزات میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا کمال ہے، ایسا عروج ہے، ایسی رب تبارک و تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی جو نہ کسی کو ملی ہیں نہ کسی کو ملیں گی قیامت تک۔ دیکھیں، معجزہ، بچے نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے۔ جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے، عقل کے گھوڑے جہاں پر جا کر رک جائیں، وہاں سے اللہ کا عطا کردہ معجزہ شروع ہوتا ہے۔ محیر العقول، خرق عادت، جو نارمل طور پر، عادی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر رب تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عطا فرماتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو انبیاء کرام کو عطا کی جاتی ہیں۔ اور یہی چیز خرق عادت اگر ولیوں کو عطا کی جائے تو اسے کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بات میری ذہن میں نہیں آتی ہے،
میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ جہاں تیری عقل کی پرواز جا کر رک جائے وہاں سے جا کر معجزات کا آغاز ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی کس کو ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، میں صرف جلدی جلدی دو مثالیں دوں گا، قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت عاصم بن برقیہ کا۔ آپ بیٹھے ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کون تخت اٹھا کر لائے گا؟ اب یہ کتنا فاصلہ ہے، تخت بلقیس کتنا بڑا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں اٹھا کر لاؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتی کہ میری آنکھیں جھپکنے سے پہلے، کہتے ہیں حضور آپ نے حکم فرمایا ہے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں۔ اب کہاں ہے وہ تخت؟ کتنے فاصلے پر ہے؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی، اور وہ بھی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح کبھی کبھی اس انداز سے دکھاتا ہے کہ وقت جو ہے، وقت کی گمان اور وقت کی کمانوں کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اصحاب کہف کے لیے کہ اصحاب کہف غار میں تشریف لے گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، غار کے اندر وہ سو گئے، اور کتنا سوئے؟ 1 دن نہیں، 100 دن نہیں، 100 سال نہیں، 300 سال اور 9 اوپر، 3 صدیاں غار کے اندر سوتے رہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ غار کے اندر وہ سوئے ہوئے ہیں، غار کے باہر کا سارا نظام ہی بدل گیا، سکہ بدل گیا، بادشاہت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، لیکن غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح صحیح سلامت رکھا ہوا ہے۔ اٹھے آنکھیں کھولتے ہوئے، بھائی کتنا ٹائم ہوا ہم غار کے اندر آئے؟ قال قائل منہم، بعض نے کہا یومن او بعد یوم، کسی نے کہا کہ بھائی 1 دن ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں یار 1 دن نہیں لگتا ہے، لگتا ہے آدھا 1 دن ہوا ہے ہم غار کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، ادھر باہر 3 صدیاں بیت گئی، سکے بدل گئے، بادشاہتیں بدل گئیں، اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے آپ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو وقت کو روک سکتا ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جانور، آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں جانور کے اوپر، رب تبارک و تعالیٰ نے اچانک اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور ان کو موت آ جاتی ہے، اور وہ ان کا جانور بھی موجود ہے ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی ایریا کے اندر، ان کا وہ گدھا بھی موجود ہے، وہ سواری بھی موجود ہے اور کھانا بھی موجود ہے۔ وہ سواری بالکل ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اور دوسری طرف فرمایا اسی ماحول میں، اسی انوائرمنٹ کے اندر، فرمایا کھانے کو دیکھو تو اس کے اندر کوئی باس پن بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی اسمیل نہیں آئی، کوئی بدبو نہیں آئی۔ اللہ اکبر، خدایا تیری قدرت ہے، تیری فرمائے کہ ہم اپنی قدرت کاملہ کے جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جہاں تمہاری عقل نہیں ہوتی ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر میرے رب کی قدرت شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہاں سے قدرت کا نظام چلتا ہے۔ معراج بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلے اپنی عقلوں کو، اپنی ہر چیز کو رکھ کر بیٹھنا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لے، کسے بتائے کہ کہاں گئے تھے۔ فرمایا سب سے پہلے یہ جو تمہاری عقل و خرد ہے، اس کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دو، یہاں عقل کا کام نہیں ہے، یہاں تو کوئی جہد ہی نہیں ہے، نشان کیف و الہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کون لے کر گیا؟ فرمایا یہ یاد رکھ لینا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، اور خود نہیں گئے ہیں بلکہ ان کو لے جایا گیا ہے۔ اسرا یسری اسراءً، باب جو ہے متعدی ہے، خود نہیں گئے ہیں، فرمایا لے کر گئے، اور وہ بھی رات کے اندر، اور لیلاً، رات کے ایک حصے کے اندر۔ فرمایا دن میں معراج ہو جاتی، سب دیکھ لیتے کہ یہ جا رہے ہیں، یہ براق آ رہا ہے۔ فرمایا رات کے اندر کیوں معراج کرائی؟ فرمایا رات کے اندر معراج کرانے کا ایک راز یہ تھا، فرمایا ایک تو رات خلوت ہوتی ہے،
خلوت کے اندر محبوب و محب کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا دن کی نمازیں ہیں، اگر خلوت اور قرب چاہتے ہو، مقام محبوبیت چاہتے ہو، فرمایا پھر رات کے پچھلے پہر اٹھنا پڑے گا اور اٹھ کر اس کی بارگاہ کے اندر لو لگانی پڑے گی۔ فرمایا رات اس لیے منتخب، دوسرا یہ ہے کہ دن کے اندر جاتے سب لوگ دیکھ لیتے، فرمایا دل کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور صدیق کے درمیان کیسے فرق پتہ چلتا، کیسے پتہ چلتا کہ یہ زندیق ہیں، کیسے پتہ چلتا کہ یہ صدیق ہیں؟ جب انہوں نے انکار کیا، شور مچایا، غوغا مچایا۔ کس بات کے اوپر شور مچایا؟ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، شور اس بات کے اوپر مچایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی صبح، معراج سے جب واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی کے گھر سے، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضور آرام فرما رہے تھے۔ دوسری بخاری شریف کی میں روایت پڑھوں گا، میرے سامنے بخاری کھلی ہوئی ہے، کہ آپ جو ہے حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، ایک آنے والا آیا اور تطبیق یہ فرمائی ہے بزرگوں نے، فرمایا کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ لایا گیا، وہاں شق قمر ہوا اور اس کے بعد معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ واپس جب تشریف لائے تو حضرت ام ہانی سے حضور نے سب سے پہلے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی اس عطا کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ذکر کیجئے گا، قوم جھٹلائے گی، آپ قوم انکار کرے گی آپ کا، بھائی کس چیز کا ذکر کرنے لگے ہیں؟ اگر فقط وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں منام، خواب کے اندر یہ رویا ہے، ایک خواب ہے، تو خواب تو میں اور آپ بھی بڑے بڑے خواب صبح اٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، مدینہ منورہ میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، اسلام آباد میں دیکھا، کسی نے کہاں دیکھا۔ صبح اٹھ کر ہر شخص خواب سناتا ہے، کوئی بھی دنیا کا بندہ اس کی تکذیب کرتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کراچی کے اندر بیٹھا ہے، وہاں کیسے؟ بھائی خواب ہے، خواب پہ جایا جا سکتا ہے۔ خواب اگر ہوتا تو اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کاملہ کا کبھی بھی مظہر اور معجزہ نہیں بن سکتا تھا۔ پتہ چلا خواب نہیں تھا بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا اطلاق ہوتا ہے الروح مع الجسد، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بروحہ کہ ان کی روح تشریف لے گئی، نہیں، عبد تشریف لے گئے۔ عبد تب ہوتا ہے کہ جب الروح مع الجسد، فرمایا کہ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، میرے مصطفیٰ یہ گئے اور یہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ مت کہیے گا، یہ جھٹلائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں بیان کروں گا۔ بیان جب کیا تو وہی ہوا، حتیم کعبہ کے اندر بیان کرنا تھا، شور و غوغا اور ایک تکذیب، جھٹلانے لگ گئے، ابو جہل، ابو لہب، نہیں یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بیت المقدس یہاں سے 1 ماہ کی مسافت جانے کا، 1 ماہ کی مسافت آنے کا، یہ کہتے ہیں راتوں رات گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر تیرے یار نے یہ کیا بات کر دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں۔ انی اصدقہ بأبعد من ذالک، فرمایا یہ کیا ہے؟ بیت المقدس وہ تو ہمیں جنت کی خبریں دیتے ہیں، عرش کی چڑچڑاہٹ کی خبریں دیتے ہیں، ہمیں رحمان کا پتہ بتایا ہے، سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بعید بات کریں تو ابو بکر تصدیق کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ زندیق کا اور صدیق کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر دن کے اندر سفر ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو امتحان بنا دیا، ایمان بالغیب والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے، اور یہ امتحان صرف اسی ابو جہل اور ابو لہب تک محدود نہیں ہے، آج بھی امتحان چل رہا ہے۔ کئی مسجدیں آج تالے لگے ہوں گے، بند کرو، بدعت ہے کہ معراج کا ذکر نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ہوا معراج کے اندر؟ ابھی آپ نے قرآن ذیشان کی آیات بینات کو سماعت فرمایا، میں نے بھی نماز کے اندر قرآن پڑھا، قاری صاحب نے بھی انہی آیات طیبات کو جن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر معراج کا ذکر فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے، میرے سامنے بخاری کھلی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
امام مسلم نے، نسائی نے، ترمذی نے، بہقی نے، تمام سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر، اور تقریباً ایک صحابی رسول نہیں، دو نہیں، تقریباً 48 صحابہ کرام نے واقع معراج کو مختلف انداز کے اندر بیان فرمایا۔ حضور نے صحابہ کرام، یہ ہمارے ائمہ کرام نے باب باندھا ہے حضور کے فضائل کے اندر۔ یار آج کوئی 2021 کے اندر کوئی نیا واقعہ لے کے آ گئے گھر سے، کوئی گھر سے نیا واقعہ لے کر آ گئے کہ جس کی ہم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سے جھگڑا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، کون ایمان رکھنے والا ہے، بن دیکھے ایمان رکھنے والا ہے۔ اور ہمارے سامنے تو قرآن آ گیا، حدیث پاک آ گئی، حضور نے بیان فرما دیا، لیکن ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشنداست۔ میں نوجوان بچوں سے کہوں گا تمہیں مبارک ہو، جیسے بھی آ گئے ہو، تمہارے والدین لے کر آ گئے، تمہارے دادا لے کر آ گئے، تمہارے بھائی لے کر آ گئے، تمہارے محلے والے لے کر آ گئے، بیٹا مصطفیٰ تم خود آ گئے ہو چلتے چلتے امیر خسرو روڈ سے، اللہ اکبر، کوئی کیسے بھی آ گیا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے اس رات میں حضور کے معراج کے تذکرے کی اس محفل میں تمہیں شامل فرما لیا۔ بس حضرات گرامی، میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسجد کا جو ہے یہی ہوتا ہے کہ مختصر سی بات کی جاتی ہے، بات کر کے مکمل کروں گا۔ بات ہماری کیا ہے، ہماری کیا باتیں اور ہماری باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے، رسول اللہ کی حدیث پڑھیں گے۔ یہی ہمارے نوجوان بچوں کے لیے، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، 80 سال ہیں، یہ تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے یہ واقعہ، اور قیامت تک یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا، اس لیے کہ رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اس کے محبوب نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا، قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ معراج کی محفلیں سجتی رہیں گی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کیوں لے کر گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا الکبریٰ، جس کو وہاں پر سورہ نجم کے اندر فرمایا بڑی نشانیاں دکھائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بارات کے ساتھ تشریف لائے، اور میں صرف وہ روایتیں پڑھوں گا، آپ نے بچپن سے روایتیں سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ بحمد اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کے محراب و منبر کا ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اتنی سی بات کریں، اتنی بڑی بات نہ کریں، اتنی سی بات کریں، لیکن وہ بات کریں کہ جو ایتھنٹک ہونی چاہیے، جس کی سند ہمارے پاس ہو، جو کہیں لکھی پڑھی بات ہو، جس کا حوالہ ہو۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، محفل ختم ہو مجھ سے پوچھیں کہ علامہ صاحب بتائیے یہ کہاں سے بیان کیا؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث پاک بیان کی، جیسے جمعہ ختم ہوا ایک بالکل نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ یہ حدیث پاک کا مجھے حوالہ چاہیے، میں نے اس کو پورا بخاری کا متن نکال کے دے دیا۔ یہ بحمد اللہ تبارک و تعالی یہ ایتھنٹک دور ہے، حوالہ، دلیل، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کوئی چیز اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضرت مالک بن ساسا، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ حدیث روایت نہیں فرمائیں، لیکن اس حدیث کو بڑے ذوق و شوق سے بیان کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ۔ حضرت مالک بن ساسا فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدثہم عن لیلۃ اسری بہ، فرمایا حضور نے ہم سے بیان کیا، حضور نے خود یہ واقعہ معراج بیان کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کو حضور نے بیان کیا ہو، سیاہ ستہ نے نقل کیا ہو، ہم اس رات میں بیٹھ کے بیان کریں گے تو وہ بدعت ہوگا یا عبادت ہوگا؟ ارے تمہارے نصیب، یہ ہمارے نصیب ہیں کہ اس عبادت کے اندر ہم سب شامل ہیں بحمد اللہ۔ فرمایا حدثہم عن لیلۃ اسری بہ، حضور نے خود بیان فرمایا کہ بینما انا فی الحتیم، میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، ایک آنے والا آیا اور آ کر فشقہ، فرمایا کہ میرا جو ہے صدر، اس کو شک کیا۔ حضور علیہ السلام کا شک صدر فرمایا گیا، کئی بار حضور کا شک صدر ہوا، لیکن معراج کی رات خاص طور پر، اور فرمایا کہ اس میں سے دل کو نکال دیا گیا۔ فرمایا جب دل کو نکالا گیا
ایک روایت بڑی خوبصورت، فرمایا جب دل کو نکالا گیا تو جبریل علیہ السلام نے حضور کے دل کو دیکھا. دل تو دل ہوتا ہے، دل تو ایک ایسا ہوتا ہے، لیکن فرمایا جبریل کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دل کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دل کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں. حضور علیہ السلام کا قلب انور، جس قلب پر قرآن کا نزول ہوا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات حضور اٹھے اور اٹھ کر حضور نے تہجد پڑھنے شروع کر دیے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ضابطہ سکھایا، اصول سکھایا کہ نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ اٹھے ہیں نیند سے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ آؤ عائشہ تمہیں آج اپنی حقیقت بتاتا ہوں. فرمایا کہ تم نے پوچھ لیا ہے تو بتاتے ہیں. فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا ہے، ہمارا دل رب کی یاد کے اندر رہتا ہے. فرمایا یہ دل مبارک نکالا گیا اور نکال کر اس کو زمزم سے دھویا گیا، ثم غسل بہ، اور اس کے بعد یہ ہے ملیء ایمان و حکمتن، ایمان و حکمت بھر کے اس دل کو مضبوط کر کے اتنے بڑے سفر پر جا رہے تھے، اتنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. فرمایا کہ علم و حکمت بھر کر اور دوبارہ رکھ دیا گیا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ دون البغل والحمار. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، یہ بخاری کے میں متن پڑھ رہا ہوں، میں اردو کے اندر آپ کو سنا دوں، میں نے واقعہ سنانا ہے، میں اردو کے اندر سنا دوں آپ کو. اردو کے اندر تو اور آسان ہے، آپ کی زبان ہے، میری زبان ہے، اینڈ دا ٹائم آخر میں تو نتیجہ ہم نے اور ترجمہ کرنا ہے. لیکن یہ بچوں کو پتا ہوگا کہ جو ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے، دین بتایا جا رہا ہے، یہ مولانا صاحب اپنے گھر سے نہیں بتا رہے، یہ کوئی اردو بازار کی کسی کتاب سے نہیں کو بیان کیا جا رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح نقل کی جا رہی ہے. یہ عقیدہ محفوظ ہو رہا ہے، آپ کا نظریہ محفوظ ہو رہا ہے، ہمارے بچے محفوظ ہو رہے ہیں. کوئی چلنے والا چلتے چلتے ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کہاں سے معراج لے کر آ گئے ہو، کہاں سے یہ تم واقعہ معراج لے کر آ گئے ہو. نہیں، بتائیں گے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور امام بخاری اور مسلم اور شاہ ستہ کے اندر نقل کیا گیا. حضور فرماتے ہیں پھر میرے سامنے ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا. فرمایا وہ جانور کیسا تھا؟ دون البغل و فوق الحمار. فرمایا کہ وہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، اس کا جو سائز تھا. یقال لہ البراق، فرمایا اس کو براق کہا جاتا ہے، برق سے، برق کہتے بجلی کو. اللہ اکبر. فرمایا اس کا حال کیا تھا کہ یدع خطبۃ عند اقصی طرفۃ، فرمایا کہ جہاں منتہائے نظر ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جا کر لگتا تھا. آپ یہ سمجھیں نوجوان بچوں کے لیے کہ آپ کسی صحرا کے اندر آپ کھڑے، کوئی چیز، کوئی بلڈنگ آپ کے سامنے نہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی نگاہ کہاں تک جائے گی. آپ زمین پر کھڑے ہیں، ہمارے اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر نگاہ اٹھائی اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی. اس کو کہتے ہیں منتہائے نظر کی نگاہ پہنچتی ہے. فرمایا وہاں اس کا ایک قدم لگتا تھا، اتنی تیز سواری. اللہ اکبر. فرمایا انبیاء کرام کے لیے لائی جاتی تھی اور یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، ایک شادیوں کا سما ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام سوار ہوئے، سوار ہوتے ساتھ یہ سفر شروع ہوا. جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ملاقات رب تبارک و تعالیٰ کے. لیکن سفر کا آغاز پہلا مرحلہ کہاں ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت المقدس. حضور سوار ہوئے. فرمایا گزرتے گزرتے ایک مقام سے میں گزرا، سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، کثیب الاحمر. فرمایا میں نے وہاں پر دیکھا، گزرتے گزرتے اچانک میری نگاہ پڑی تو مررت علی قبر موسیٰ، میری نگاہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر پڑی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یا نماز پڑھ رہے. چلتے چلتے فرمایا بیت المقدس اب ہم پہنچے. جبریل علیہ السلام نے میری سواری کو وہیں پر باندھ دیا کہ جہاں انبیاء کرام کی سواریاں بندھی ہوئی تھی. یہ کون لے کر جا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ لگام کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے. اور یہ جبریل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہی لے کر آیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے
اچانک ایک شخص آیا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور کچھ سوالات کرنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان۔ حضور علیہ السلام جواب دیتے رہتے۔ حضور جب جواب دیتے تو وہ کہتا صدقتا، آپ صحیح فرما رہے۔ سوال کرتا رہا، آخر میں کرتے کرتے اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مل اعلم عنہا من السائل، فرمایا کہ سائل بھی اتنا جانتا ہے اور مسئول بھی، مل مسئول عنہا اعلم من السائل، فرمایا مسئول اور سائل اتنا ہی جانتے ہیں، یعنی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کا ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ قیامت جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتانے شروع کی، اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون بندہ ہے، نہ اس کو دیکھا ہے اور نہ اس کے جسم پر کوئی آثار سفر نظر آ رہے ہیں۔ جب اٹھ کے گئے تو حضور نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کون تھے؟ فرمایا یہ جبریل انسانی صورت کے اندر آئے ہوئے تھے، فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام تو تلمیذ بن کر، شاگرد بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر صحابہ کرام کے ساتھ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تم کہتے ہو کہ سدرۃ المنتہا پر حضور جبریل کو دیکھنے گئے تھے، ارے جبریل تو روز حضور کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ سید عائشہ فرماتی ہے کبھی حضور میرے گھر پہ میرے بستر میں ہوتے، جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے، یہاں صحابہ کرام کے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، اور یہاں کیا کیا ہوا ہے؟ حضور کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وہاں پر سواری کو باندھ دیا جہاں انبیاء کرام کی سواریاں بندھی ہوئی تھی۔ داخل ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، سارے انبیاء کرام صفوں کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قدمنی جبریل، فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ تاکہ میں نماز پڑھاؤں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ اس نماز کا راز کیا ہے؟ اس نماز کا سر کیا ہے؟ اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ یہ نماز کیوں پڑھائی گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کسی کتاب کے اندر تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ آخر کے اندر آنے والا مقام کے اعتبار سے بھی آخری ہے، فرمایا جو پہلے آئے تھے آج وہ مقتدی بنے ہوئے ہیں، میرے آقا امام بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ سر اور یہ راز تھا، مقام محبوبیت دکھانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا مقام عطا فرمایا۔ انبیاء کرام نے وہاں پر خطبے ارشاد فرمائے، اور جو اللہ نے ان کو مقامات ذکر فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضور کو اللہ نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، جو کمالات رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب فرمایا دوبارہ سفر شروع ہو گیا، اور یہ سفر چلتے چلتے یہ سفر جو ہے اب جا کر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ، ختم۔ جو اوپر کا نظام، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، اور نیچے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہ اوپر والوں کا اور نیچے والوں کا ایک بارڈر ہے، اینڈ ہے، ختم۔ وہاں پر نہ یہاں سے کوئی جا سکتا ہے، نہ وہاں سے اوپر سے کوئی نیچے آ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل آگے بڑھیے، اے میرے ساتھی، اے میرے ہم سفر آگے بڑھیے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرا یہی مقام ہے، منتہا ہے میرے مقام کی۔ فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے تھوڑا سا بھی ایک پور برابر آگے بڑھ گیا، لَدَنَوْتُ أَنْ مِلَةً لَأَحْتَرَقْتُ، فرمایا کہ میں بالکل جل جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اب جبریل بھی پیچھے رہ گئے، براق بھی پیچھے رہ گیا، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک رف آتا ہے، یہاں سے سدرۃ المنتہا سے لے کر ایک سیڑھی لگتی ہے جس کو عروج اور معراج کا نام دیا گیا، وہ معراج سیڑھی جس کے ذریعے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک نوری رف آتا ہے،
اس پر حضور علیہ السلام سوار ہوتے ہیں، وہاں سے ایک نئی فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے، فرمایا وہ لے کر جاتے ہیں، اور چلتے چلتے یہ سفر آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اچانک آواز آتی ہے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جائیے ذرا، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اور فرمایا کہ میں بالکل اکیلا تھا، ایک بالکل تنہائی کا ماحول تھا، ایک گھبراہٹ کا ماحول تھا، اچانک آواز آئی تو آواز کس کی آواز تھی؟ فرمایا کہ میرے ابو بکر کے مشابہ آواز مجھے سنائی گئی۔ انسان کا اپنا کو بہت پیارا ہوتا ہے نا رفیق سفر، اس کی آواز اگر تنہائی کے اندر سن لے تو انسان کو ایک انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، وہاں تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ نبیوں نے استقبال فرمائے، ہر آسمان کا دروازہ کھلا، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے حضور کو سلام کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ مرحبا کہتے ہیں، مرحبا بابن صالح اخی صالح، اے بیٹے اور اے نبی تیرا آنا مبارک ہو۔ دو نبی کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، یہ بخاری کے الفاظ کھلے ہوئے، دو انبیاء کرام، ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ابن کہہ کے حضور کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ میں سے۔ باقی جتنے انبیاء کرام ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ استقبال کر رہے ہیں۔ وہ جو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلام کا اعزاز عطا فرمایا، ان سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو آگے بڑھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ ربی ارینی انظر الیک، خدایا تو نے مجھے کلام سکھایا ہے تو مجھے اپنا دیدار بھی عطا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں بحمداللہ تعالیٰ ایک کلاس یہاں قرآن کے ترجمے کی چلتی رہی ہے، اور یہاں سے قرآن کا ایک سلسلہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ، جو کام کاج ورک کرنے والے لوگ اور جو پڑھنے والے لوگ، ان کے لیے قرآن کا ایک آسان سا ہم نے ایک چارٹ بنایا تھا۔ ہم نے کیا بنایا تھا؟ اصل میں تو یہ حضور امیر المجاہدین کا بنایا ہوا چارٹ تھا، اس کو ہم نے آگے منتقل کر دیا۔ اصل فیضان تو ان کا تھا، اصل برکت تو ان کی تھی، جنہوں نے ہمیں یہ فارمیٹ سکھایا کہ قوم تک قرآن کو آسان سے آسان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا ایک بچہ تھا، وہ پڑھ کے یہاں سے کینیڈا گیا، اور وہاں ماشاءاللہ یہ مسجد اقصیٰ کا فیضان ہے کہ وہاں یونیورسٹی کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ جمعہ پڑھاتا رہا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کے اندر مجھے فون آیا اور کہا کہ اس شہر کے اندر بحمداللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کا خطبہ دینا ہے، تو میرے استاد محترم مجھے بتائیں کہ کیسے خطبہ دینا ہے۔ میں نے چند چیزیں بتائیں، ان کو ماشاءاللہ خود آتی تھیں، اور بحمداللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کینیڈا کے اندر جمعہ پڑھا رہا تھا بحمداللہ۔ تو یہ بچوں کے لیے آسان سے آسان، وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا آج آیا ہوا ہے، میں نام نہیں ذکر کرنا چاہتا، بچوں کے لیے آسان سے آسان بیٹا، بالکل سہل سے سہل کر کے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے، جب کلام کیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، یا مالک و مولا تو نے یہ مقام عطا فرمایا، تو دیدار بھی عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، فرمایا اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہ ہوتا تو اللہ کا کوئی نبی ناممکن کا سوال کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ناممکن کا سوال کرنا عام آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، عام آدمی بھی ناممکن کا سوال نہیں کر سکتا، کوئی چیز ممکن نہیں ہے اس کا سوال کرے، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اللہ کا نبی اتنا جلیل القدر، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر سوال کر لیا تھا، رب تعالیٰ فرماتا کہ موسیٰ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا،
میرا تو دیدار ہو سکتا ہی نہیں. لیکن قرآن کے میں الفاظ پڑھوں گا بچوں کے لیے، کیا فرمایا؟ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ عرض کی خدایا بس دیکھنا ہے، بس دیکھنا ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے، دکھاتے ہیں جلوہ اپنا. فرمایا کہ ہم پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالیں گے، اگر تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر تمہیں دیدار کرائیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑنی تھی، وہ پہاڑ پھٹتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو کیا دیکھتے ہیں؟ زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جب افاقہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں خدایا بس تو نے جتنا عطا فرما دیا. فرمایا موسیٰ جتنا ہم نے عطا فرما دیا خود ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ جبریل کو بھیجا، فرشتوں کی بارات بھیجی، اور اس کے بعد جب یہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر تو بار بار آواز آ رہی ہے ادونو یا احمد، ادونو یا محمد، اے احمد قریب آ جائیں، اے محمد قریب آ جائیں. کتنے قریب آ جائیں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. فرمایا وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، فرمایا جیسے دو کمانوں میں سے ایک تیر نکلتا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. قرآن کی دونوں آیتوں کو ملا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے مولا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. فرمایا وہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عرضیں کر رہے ہیں تو لن ترانی کی آواز ہے. یہاں خود بلا کر ادن یا احمد کی صدائیں ہیں. کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. وقت ہو چکا ہے، بس آخری بات. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. فرمایا کہ جیسے دو کمان ہوتے ہیں. عرب کا ایک محاورہ تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء ذی وقار لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جب دو سردار آپس میں ملتے اور ان کی صلح ہو جاتی تو فرمایا کہ دونوں ایک میدان کے اندر نکلتے، دونوں کی کمانیں ہوتی، دونوں کی کمانوں اس کو ملا کر اس میں سے ایک تیر چلایا جاتا کہ دونوں ہم سردار ہیں، الگ الگ سردار ہیں، لیکن آج ہمارا اتحاد ہو گیا ہے. جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. آج رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو معراج پر بلا کر یہی بیان فرما دیا. فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تجھے نہیں مانتا ہے وہ مجھے نہیں مانتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا ہے وہ تجھے نہیں مانتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ذات دونوں الگ الگ ہیں. رب کی ذات ذات الوہیت ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بالکل ذاتیں الگ ہیں، دونوں کے کمان الگ ہیں، لیکن فرمایا کہ دونوں کے فیصلے ایک ہیں، دونوں کے احکامات ایک ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول خدا کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں. فرمایا کہ آپ کا رب کنکریاں پھینک رہا تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں نہیں. فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. اے میرے مالک و مولا تیرا ہاتھ نہیں، تیرا جسم نہیں ہے. فرمایا کہ یہ میرے حبیب کا کرنا میرا کرنا ہے. جو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ گیا وہ میری بارگاہ کے اندر آ گیا. جو میرے حبیب کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. جو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو میرے حبیب کی گستاخی کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، فرمایا وہ رب کی گستاخی کرتا ہے، رب کو ایذا پہنچاتا ہے. یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ہر آسمان پر استقبال ہو رہے ہیں، ہر آسمانوں پر استقبال کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، حضور فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا ہوں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید بلا کیف کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا. فوجدت بردہا بین صدیہ.
میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. فعلمت ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا سب کا علم مجھے عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت ہی محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، حیا کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدایا میری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میرے مالک و مولا سب تیرے لیے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، سلامیاں پیش ہو رہی ہیں رب کی طرف سے سلامیاں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ کف یا محمد فإن ربک یصلی. اللہ اکبر، سلامیاں رب کی بارگاہ سے سلامیاں. السلام علیک، علیکم نہیں، سب کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے، آپ کے لیے سلامی. السلام علیک، اے میرے محبوب آپ کا آنا مبارک ہو، آپ پر سلام ہو میری طرف سے. رب سلام بھیج رہا ہے، سلامیاں دی جا رہی ہیں. لیکن قربان جائیں اس محبوب پر. حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ رب کا اتنا کرم ہے، عرض کی مولا تو نے مجھ پر تو سلام بھیجا ہے، السلام علیک تو نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خدایا میری امت کو بھی اس لمحے میں اس سلام کے اندر شامل فرما لے. قربان اس آقا کے مقام و مرتبے پر کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو فراموش نہیں کیا، اور اس سلامی کے اندر، ان عنایتوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو بھی شامل فرما دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ جب کرم فرما رہا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا وہی فرمائی. کیا وہی فرمائی؟ وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. فرمایا کسی کو درمیان میں، آج جبریل بھی درمیان میں نہیں ہے، آج جبریل بھی درمیان میں نہیں ہے، رب تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کے محبوب لے رہے ہیں. ایک فرمایا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات طیبات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں عطا فرمائی. اور دوسرا مشہور حدیث پاک، واپس آنے لگے، فرمایا واپس جا رہے ہیں، تحفہ لیتے جائیے. کیا تحفہ ہے؟ آخری بات، وقت ہو چکا ہے. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جاتے ہوئے محبوب علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا کہ فرمایا آپ کی امت کے لیے فرضت علیہ الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم ولیلہ. فرمایا دن رات کے اندر 50 نمازیں اس مبارک رات میں، معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے تحفہ بھیجا. فبررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا واپسی پر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا عطا کیا گیا، کیا فرض کیا گیا؟ فقال فبما امرت قلت امرت بخمس صلاۃ کل یوم ولیلۃ، 50 نمازیں عطا کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی دن رات کے اندر. فإنی واللہ قد جربت الناس قبلک عاجلت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. فرمایا میرا بنی اسرائیل کا بہت تجربہ ہے، میری آپ کی بارگاہ کے اندر یہ گزارش ہے کہ فرج الی ربک فاسألہ التخفیف. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، مسلم کے الفاظ متفق علیہ. فرمایا فرج الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جائیے اور جا کر تخفیف کا سوال کریں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر تخفیف فرمائی. فرمایا نمازیں کم ہو گئیں، پھر دوبارہ لوٹے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اور کم کرائیے، پھر تشریف لے گئے، کرتے 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 فأمرت بخمس صلوات. فرمایا 5 نمازیں باقی رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ واپس جائیے، انی قد جربت الناس قبلک عاجلت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فاسأل الی ربک فاسأل التخفیف لامتک. جائیے، جا کر دوبارہ کم کرا کے، کتنی باقی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ استحییت ربی، اللہ فرمایا اب مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ 50 ہوئی تھی، کم کراتے 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 5 رہ گئی، اب بھی میں جا کے رب سے کہوں. یہ میرے الفاظ پڑھو بخاری کے. فرمایا سألت ربی حتی استحییت،
فرمایا کہ میں سوال کرتا رہا، رب کم کرتا رہا، لیکن مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں 5 سے بھی کم کرا لوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ندا آتی ہے، فرمایا ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اے محبوب آپ کی امت 5 بھی پڑے گی تو 50 کا اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حضرات گرامی اسی مبارک رات کے اندر تحفہ عطا فرمایا۔ فرمایا ان کی معراج تھی کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے۔ فرمایا کہ اگر آپ کو معراج کے وہ جلوے ہمیشہ رکھنے ہیں تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ سبحان اللہ، الصلاۃ معراج المومنین۔ وہ حضور کی معراج تھی، ہماری معراج کیا ہے جو اس رات میں عطا کی گئی؟ فرمایا 5 نمازیں ادا کی گئی۔ حضرات گرامی میں ایک بات کہوں گا، تمام اہل محلہ بیٹھے ہوئے، دیکھیں اللہ نے کرم کیا، فضل فرمایا، ہم کچھ بھی آپ سے نہیں مانگتے۔ اس مسجد کے پلاٹ سے لے کر تعمیر سے لے کر آج تک ہم نے اہل محلہ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، بس ایک سوال کیا، ایک گزارش کی، ایک التجا کی کہ اللہ نے یہ عالی شان مرکز عطا کر دیا ہے، کرم کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچے بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سن رہے ہیں، کتنا خدا کا کرم ہے۔ اس کو آباد کیجئے، نمازیں بجماعت ادا کیجئے۔ مسجدیں ہمارے لوگ بناتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے آ کر وہاں پر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اپنی مسجدوں کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں، آباد رکھنا چاہتے ہیں، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بس صرف ایک پیغام کہ آپ جو ہے نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے تشریف لایا کریں۔ سنتیں پہلی بھی گھر میں ادا کریں، بعد والی بھی جا کے گھر میں ادا کریں، لیکن کم سے کم جس فرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس علاقے کے اندر یہ مرکز دیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں اس کو آباد کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز اس معراج کی یاد ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اور فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون چاہتا ہے جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے؟ ہر امتی کہے گا، چھوٹا بھی کہے گا، بڑا بھی کہے گا۔ میں کسی سے پوچھوں کہ بتاؤ تم حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن حضرات گرامی ہاتھ اٹھانے سے بات نہیں بنتی ہے، بات تو بنتی ہے آنے سے، جد و جہد کرنے سے۔ خاص طور پر صبح کی نماز خاص طور پر مشکل ترین نماز، عشاء کی نماز مشکل ترین نماز۔ حضور نے فرمایا اسقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، اسقل سب سے زیادہ ثقیل، فرمایا عشاء کی نماز فجر کی نماز ہے، فرمایا منافقوں پر باری ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جو اندھیروں کے اندر اپنے قدموں کو اللہ کے گھر کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ایسا نور عطا فرمائے گا، پل صراط پر میدان معاشر میں ان کے دائیں بائیں وہ نور ہی نور ہوگا۔ بس اتنی گزارش ہے، رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔